अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद जनाब। आज तो आपको ज़बरदस्त किस्म की खबर दे दी है, और क्योंकि ये आपको ये बताना है कि पीरां दे भी पीर ने भाईजान ते वड्डे पीर ने, और जो इंकशाफात ताज़ा तरीन सामने आए हैं वो तो आपको हैरान करके रख देंगे। क्योंकि जब हम पीरों की बात करते हैं और ख़ास तौर पर आज के हालात के अंदर, पाकिस्तान के सियासी हालात के अंदर, तो सिर्फ एक ही पीर का नाम सामने आता है, वो है पिंकी पीरनी। इसके अलावा तो कोई और नाम सामने नहीं आता। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि जनाब पीरों के भी कोई पीर हैं और वो पीर बड़े बाकरामत पीर हैं, तो फिर आपके लिए तो ये बात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। पहले पीरां दे पीर केड़े ने ते वड्डे पीर, और इसको जानना यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं कह सकता हूँ कि चौंका देने वाली इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब के साथ भी हाथ हो गया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब को वो तमाम लोग जो माजी में बड़ा दोनों हाथों से झूला देते रहे हैं, इक़्तिदार के झूठे उन्होंने उनको दिलवाए हैं, वो उनके साथ, क्योंकि इमरान खान साहब अगर झूले पे बैठेंगे तो पीछे से उनको दोनों हाथों से झूला दिया जाएगा। इमरान खान पीछे तो नहीं देख सकता ना जी की हो रहा है की नहीं हो रहा। और उस चक्कर के अंदर उनके पीछे क्या होता रहा, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ है। और इमरान खान साहब के साथ जो मैं कह रहा हूँ ना हाथ हो गया, ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब को जो झूला देने वाला अब कोई करैक्टर ऐसा नहीं है जो बेनकाब ना हुआ हो। चाहे वो जनरल फैज़ हमीद साहब हों, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हों, चाहे वो राहील शरीफ साहब हों, चाहे वो शुजा पाशा साहब हों, जो मर्जी लोग हों, वो सारे के सारे एक एक करके सामने आ चुके हैं लोगों के। और लोगों को पता है कि जनाब इन तमाम लोगों ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार दिलवाने, इक़्तिदार तक लाने और इमरान खान साहब के इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का किरदार अदा किया। लेकिन इसके साथ साथ एक जानिब वो इमरान खान साहब को झूठे दिलवा रहे थे, और दूसरी जानिब वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द उन्होंने एक बारीक सा जाल भी बनाया हुआ था, बारीक सा जाल, ताकि इमरान खान साहब उनके कंट्रोल से बाहर ना निकल सकें। और अब आपको अगर मैं ये बताऊं कि वो जो जाल है वो किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के DGISI यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने बनाया था, तो कैसा रहेगा। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से कुछ लोगों को ख़ास तौर पर मामूर किया गया था कि उन्होंने इमरान खान के घर में घुसना है और वहाँ पर होने वाली जो चीज़ें हैं उनको पकड़ना है, तो ये भी यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन होगी। और इस सारी कहानी का ताना बाना जब आपके सामने आएगा तो फिर आप यकीनी तौर पर हैरान हो जाएंगे। अब मैं बराह रास्त गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक साहब गिरफ्तार कर लिए गए थे और ISI ने उनको गिरफ्तार किया था, और मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की हदायत पर उनको हिरासत में लिया गया, और वो थे प्राइम मिनिस्टर के ADC जिनका कोड नेम था मेजर अरसलान, और असल में उनका नाम था मेजर अब्दुर्रहमान साहब। अच्छा, ये पता चला है इनके बारे में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से जो ऑडियोज़ लीक हुई थी वो इन्होंने रिकॉर्ड कराई थी, और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी आपके पास मौजूद है कि जनाब ये पहले जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ थे। फैज़ हमीद साहब जब उनका तबादला हो रहा था तो उन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर में ऑफिस में भेज दिया और उनसे कहा कि जनाब जो जो तुहाडे कोल होवे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देंदे रहना ताकि उसको नशर किया जा सके। और इमरान खान को बताया कि मैंने वहाँ पर जो है ना वो काम पक्का किया हुआ, वहाँ पर जो मक्खी भी अगर परवाज़ करेगी तो वो हमारी नज़र से दूर नहीं रह जाएगी और आप तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक हो गया जी, फेयर इनफ। अब ये साहब पकड़े गए। जब ये पकड़े गए तो इनके साथ यकीनी तौर पर पूछगिछ होनी थी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पर इंकशाफात हुए। उन्होंने कहा जनाब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और भी थे। हम 3 लोगों को जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी ये जो ऑडियो का रिकॉर्डिंग का, राब्तों का, ये जो इमरान खान साहब के हर एक चीज़ को लुक आफ्टर करने का ये जो टास्क था ये मुझे दिया गया, और मेरे साथ साथ 2 लोग और भी थे। एक थे मेजर अरसलान सती और दूसरे थे रहमतुल्लाह साहब। और ये जो हम तीनों लोग जब फैज़ हमीद साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, मुझे उन्होंने भेज दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और ये जो थे अरसलान सती साहब इनको भिजवा दिया मुत्तहिदा अरब अमारात में, और रहमतुल्लाह साहब हैं इनको भिजवा दिया सऊदी अरेबिया में। अच्छा, ये तीनों के करैक्टर्स आपस में ज़रा आपको थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा कि सऊदी अरब में गए हैं मेजर रहमतुल्लाह, और मुत्तहिदा अरब अमारात में गए हैं अरसलान सती साहब, और ये जो मेजर अब्दुर्रहमान थे ये यहीं पर मौजूद थे। अच्छा, इस चक्कर के अंदर कि जनाब ये सारे चूँकि फैज़ हमीद साहब के साथ हैं इनको चला दिया गया। फिर जब ये सारा ताना बाना खुला तो इन दोनों को भी कहा कि जनाब आप पाकिस्तान आएँ।
اس میں سے جو تھے نا ارسلان ستی صاحب، یہ متحدہ عرب امارات والے، یہ تو ابھی تک کہیں روپوش ہو گئے ہیں، یہ سامنے نہیں آیا۔ اور ارشد شریف صاحب شہید کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی ان کا نام آ رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو متحدہ عرب امارات سے کینیا بھجوانے میں بھی انہوں نے کوئی رول پلے کیا تھا۔ اچھا جی، اب اس چکر کے اندر ایک نئی کہانی سامنے آئی، کیونکہ جب رحمت اللہ صاحب آ گئے پاکستان اور یہاں پر آ کے ان کو تحویل میں لیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی، تو یہ پتہ چلا کہ جناب یہ رحمت اللہ صاحب جو ہیں یہ بھی جاسوسی کرتے رہے ہیں، اور خصوصی ہدایات پر اس وقت کے جو ان کے چیف تھے، ان کی خصوصی ہدایات کے اوپر یہ نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ فرح گوگی صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کی بھی جاسوسی کرتے رہے، بڑا پن توڑ کے۔ اور انہوں نے اس کے لیے ایک نیا طریقہ کار ایجاد کیا، یہ جو تھے رحمت اللہ صاحب، انہوں نے جو ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ خود بن گئے پیر، یعنی میجر صاحب نے پیر کا روپ دھار لیا، اور سب سے پہلے انہوں نے رابطہ کیا فرح صاحبہ سے، اور فرح گوگی کو انہوں نے یوں چٹکیاں کہتے ہیں نا پنجابی چٹکیاں بجاندی، چٹکیاں بجاتے ہی جناب انہوں نے فرح گوگی کو اتار لیا شیشے میں، اور اس کے بعد بذریعہ فرح صاحبہ وہ پہنچ گئیں جناب، وہ پہنچ گئے میجر رحمت اللہ صاحب جو ہیں وہ اعلیٰ ترین پیر صاحب کے پاس، یعنی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے پاس، اور وہاں پر جا کے انہوں نے ان کے اوپر بھی اپنا جادو چلا دیا۔ اب ان کا طریقہ کار بڑا دلچسپ تھا، کیونکہ بنیادی طور پر جاسوسی نیٹ ورک تھا ان کا، اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو سارا دن ٹیلی فون کالز ہمارے پاس آتی ہیں نا، بشرا بی بی کی ڈاکٹر ارسلان، خالد ارسلان بیٹے اس کو غداری کے ساتھ لنک کر دو، یہ جناب 5 کیرٹ کی انگوٹھی ہیرے کی چاہیے، 3 کیرٹ کی نہیں چاہیے، یہ جو اس قسم کی چیزیں سامنے زلفی بخاری صاحب کے ساتھ جو گفتگو چل رہی تھی کہ گھڑیاں آئی ہیں، خان صاحب تو پہنتے نہیں ہیں، بیچ دے، OLX پہ لگا دے، یہ ساری گفتگو یہ سنتے تھے۔ یہ جو میجر صاحب ہیں یہ ساری گفتگو سنتے تھے، فرح کی بھی سنتے تھے، بشرا بی بی صاحبہ کی بھی سنتے تھے، اور اس کے بعد وہ سارے دن کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ سننے کے بعد، بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اگر ان کی کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوتی تھی یہ وہ بھی سن لیتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتاتے تھے جا کے ان کو کہ تمہارے اوپر یہ والی چیز چل رہی ہے، اس وقت تمہارے گھر میں یہ حالات ہو رہے ہیں، تمہیں فلاں جگہ سے فلاں بندہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گا، تم نے یہ جو کر رہے ہو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یعنی چونکہ انہوں نے ساری گفتگو سنی ہوتی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ان کے اندر کی کون سی کھچڑی پک رہی ہے۔ فرح صاحبہ پنجاب سے جو بیگ لے کے آئی ہیں عثمان بزدار صاحب کے آفس سے، وہ جا کے انہوں نے بنی گالہ میں کس مقام پہ رکھا ہے یہ انہوں نے ڈیفینیٹلی بتانا تو تھا بشرا بی بی صاحبہ کو، وہ بتاتی تھیں، کئی مرتبہ فون پہ بتا دیتی تھیں، کئی دفعہ بیگ لے کے آپ پہ پہنچ جاتی تھی۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر بشرا بی بی صاحبہ کا بھی اعتماد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے رحمت اللہ صاحب کے، یار اب بندہ بڑا زبردست ہے، اس کے پاس تو ساری انفارمیشن ہے، اور پھر وہ اپنی جو ہارٹ شیئرنگ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنی چیزیں بھی ان کو بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ جناب یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکا ہو گیا، خان صاحب میری فلاں بات نہیں مان رہے، خان صاحب کو یہ فلاں بات پر ایگری کرنا ہے، مجھے کوئی طریقہ کار بتائیں، اس قسم کی جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ والی کہانی جناب شروع ہو گئی۔ اچھا، اس چکر کے اندر رحمت اللہ صاحب کے پاس ایک انفارمیشن کا خزانہ جمع ہو گیا۔ وہ ڈیفینیٹلی جب بندے نے سارا دن یا اس کے نیٹ ورک نے سارا دن فرح صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کی ٹیلی فون کالز سننی ہیں، عمران خان پر نظر رکھنی ہے، عمران خان صاحب کو جھولا بھی دے کے رکھنا ہے، نیچے سے ان کا وہ جو ہے کارپیٹ اس کو کھینچنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سرا ہاتھ میں رکھنا ہے، تو وہ بندہ تو کاریگر ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، کاریگر نہ ہوتا تو فیض صاحب کے قریب نہ ہوتا، اب اس کا مطلب ہے کہ فیض صاحب بھی کاریگر تھے، یہ بھی کاریگر۔ اس چکر کے اندر ان کے پاس آ گئی اب انفارمیشن بے تحاشا۔ اچھا، جب وہ انفارمیشن آ گئی تو وہ یقینی طور پر انفارمیشن جو ساری کی ساری تھیں، جو ایک SOPs ہوتی ہیں انٹیلیجنس کے اندر، وہ ان SOPs کے ذریعے وہ تمام کی تمام چیزیں آگے پہنچنی ہوتی ہیں۔ اوبویسلی کہ ایک آ گیا ہے چھوٹے سے بڑے میجر سے آگے اس کے بڑے رینک پر، اس سے بڑے رینک پر۔ اب یہ جو تینوں لوگ ہیں یہ براہ راست لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو رپورٹ کرتے تھے، ان کی طرف سے جو بھی چیزیں آتی تھیں وہ براہ راست جو ہے وہ DG صاحب کے پاس چلی جاتی تھیں۔ DG صاحب اس کے اوپر دے کے اپنا ایک انالیسس ڈیولپ کرتے تھے اور وہ اپنی رپورٹ آگے بھجوا دیتے تھے، یا انہوں نے عمران خان کو جو بھی چیز بھجوانی ہوتی تھی وہ عمران خان کو بھجوا دیتے تھے، جو بھی انہوں نے رپورٹ بھجوانی ہوتی تھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو وہ وہاں پہ بھجوا دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ ہم نے کون سا لاہ عمل اختیار کرنا ہے، کیسا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔
اب یہاں پر آگے جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ جو سعودی عرب والے بندے ہیں ان پر ذرا آپ نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا جس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو سعودی عرب کے اندر اچانک 16 اور 17 نومبر کی رات کو وہاں پر جو ایک ٹلیاں کھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں. سعودی حکومت کو اچانک ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ جناب یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب نے ان کو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے چیف آف آرمی سٹاف, اور ان کا چیف آف آرمی سٹاف بننا آپ کے مذہبی عقائد سے کمپیٹیبلٹی نہیں رکھتا, لہذا پاکستان آپ کے خلاف جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آدھی رات کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس پاکستان کے اندر جو ان کے سفیر ہیں ان کو سوئے سے اٹھا کے بتایا جاتا ہے کہ اے ہو رہا ہے تو ستا پہ ہیں. اچھا, یہ جو ساری کہانی وہاں تک پہنچتی ہے تو پھر یقینی طور پر اس کہانی کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی کردار ہوں گے نا. اس کہانی کو وہاں تک پہنچانے میں کہ جناب عاصم منیر صاحب نہ بنے آرمی چیف, اس کے پیچھے بھی تو کچھ لوگ تھے نا. تو وہ جو پیغام کس کے ذریعے سعودی عربیہ میں پاکستانی سفارت خانے تک پہنچا اور پھر پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار کی طرف سے آگے گیا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو اہلکار تھا جس کے ذریعے آگے گیا وہ یہی میجر صاحب تھے, یہی میجر صاحب رحمت اللہ صاحب, ان کے ذریعے وہ پیغام گیا آگے. انہوں نے آگے جا کے ہلچل مچائی کہ جناب عاصم منیر آ رہے ہیں, جنرل صاحب آ رہے ہیں. جنرل صاحب کا تو مذہبی رجحانات آپ کے مذہبی رجحانات سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, وہ کوئی دوسرا مسلک ہے, آپ کا کوئی دوسرا مسلک ہے. پاکستان کے اندر ایران نواز لوگوں کی وہ جو ہے وہ اکثریت ہو جائے گی, ایرانی پالیسیز کو نوازا جائے گا. اس طرح کی کہانی گھڑی گئی تھی, آپ کو یاد ہے. اور اسی چکر کے اندر سعودی کراؤن پرنس ہز ایکسیلنسی جناب محمد بن سلمان صاحب ہیں, وہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے سے معذرت کر لی تھی, انہوں نے ملتوی کر دیا تھا دورہ, اگرچہ انہوں نے پاکستان میں آ کے تقریباً $12 بلین کی انویسٹمنٹ کا MOU پر سائن کرنے تھے. آئل ریفائنری انہوں نے لگانی تھی گوادر کے اندر, رہ گیا کام اس چکر کے اندر. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ اندر کھاتے جو گیمیں چل رہی ہیں نا اقتدار کے ایوانوں کے اندر, کون کون کیا کیا کھیل کھیلتا ہے. سر یہ ایک بڑا جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا بے رحم قسم کا کام ہے. اب فیض حمید صاحب کے بارے میں جو بات سامنے آئی ہے, انفیکٹ یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہے گوگلی نیوز کی. گوگلی نیوز آپ جانے ایک یوٹیوب چینل ہے, بڑے سیزن جرنلسٹ اس میں کام کرتے ہیں, انہوں نے یہ ایک سٹوری بریک کی ہے. اچھا, اس چکر کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اب جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر اس کے بعد تو پھر انکوائری ہوتی ہے. اب جب انکوائری ہوتی ہے تو اگلی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کے ایوانوں کے اندر یہ جو اندر کھاتے سرنگیں لگائی جاتی ہیں اس کے اندر تو وہ کسی کو کسی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں نا. اب اگر انہوں نے عمران خان کو اوپر لے کے گئے ہیں تو پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ کنڈی اپنے پاس ایسی رکھی ہے کہ جب یوں کر کے دھاگا کھینچیں گے تو یہ جو سیڑھی جس کے اوپر چڑھے ہوئے یوں ادڑنا شروع ہو جائے گی, ادھرنا شروع ہوگی نا, تبھی تو نیچے آئے گا. اب اگر یہ سرے کو پکڑ کے کھینچنا شروع کریں گے تو وہ سیڑھی ادھرنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ اب دو طرفہ کام آ گیا ہے, اندر بھی کرنا ہے باہر بھی کرنا ہے, تبھی جا کے یہ سچویشن جو ہے وہ جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفیوز ہوگی, اس کی شدت میں کمی آئے گی. اور اس کے لیے جو ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ذرا سالڈ ہو کے ان سارے معاملات کی تحقیقات کرنی ہوگی اور سچ سامنے لانا ہوگا. ادروائز جو چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں وہی چلتی رہیں گی, اور آخر کار بعد میں یہ پتہ چلے گا کہ جناب پنکی پیر نہیں دا پیر جڑا نا وہ میجر نکلا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.